لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے. تمہارے پاس آ گیا ہے کون؟ ایک رسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ، تم اس کے پاس نہیں گئے ہو، وہ آیا ہے. آیا ہے تمہارے پاس، قدر کرو ہے، قدر کرو. تم نہیں گئے ہو نا، وہ آیا ہے، اچھی چیز لے کر کے آیا ہے، جنت لے کر کے آیا ہے. قدر کرو اس کی. اور جا کا مطلب آنا، ٹو کم، آنا. آیا ہے، چلا جائے گا، جانے سے پہلے قدر کر لو. لقد جاءکم، تمہارے پاس آیا ہے. اچھا، رسول، یہ خود نہیں آیا ہے، اس کو بھیجا گیا ہے. کم سے کم اس کا نہیں تو بھیجنے والا جو، اس کی تو قدر کرو. رسول ہے یہ. رسول مانے جس کو بھیجا گیا ہو، بھیجنے والے نے اس کو بھیجا ہے. جی، رسول ہے یہ. اچھا، من انفسکم، من انفسکم کا دو مطلب ہے. ایک تو یہ کہ یہ تمہیں میں سے ہے، عرب ہے یہ، لہذا اس کی عزت تمہاری عزت ہے، اس کا فخر تمہارا فخر ہے، اس کا شرف تمہارا شرف ہے، اس کی عزت تمہاری عزت ہے. تو قدر کرو بھائی، تمہیں میں سے. اور من انفسکم کا ایک مطلب اور بھی ہے کہ یشاکلکم فی البشریہ، دکھنے میں وہ تم جیسا دکھائی دیتا ہے. بشر ہے وہ، بشر ہے وہ، انسان ہے جیسے تم ہو، ویسے یہ بھی انسان ہی ہے، لیکن ایک خصوصیت ہے. افردناہ فی الخصوصیہ، ہم نے اس کو ایسی خصوصیت دی ہے کہ کسی کو وہ خصوصیت حاصل ہے. کیا؟ البسناہ لباس الرحمہ، ہم نے اس کو رحمت کا لباس پہنا دیا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جی، یہ خصوصیت ہے اس کی کہ ہم نے اس کو لباس رحمت پہنا دیا ہے. اب رحمت کی بات کہی جا رہی ہے، کتنا رحیم ہے بتایا گیا. عزیز علیہ ما عنتم، عزیز میں شاق، اسی وجہ سے عزیز کہتے ہیں غالب کو، بادشاہ کو. لغلبتہ علی اہل مملکتہ، کسی چیز پر غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ چیز اس کے اوپر غالب ہے. غالب کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھاری ہے، اس کے اوپر دباؤ ہے. بادشاہ کا دباؤ ہوتا ہے رعایا کے اوپر، عزیز اس کو بولتے ہیں. تو عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہارے اوپر گراں گزرتی ہے، اس کو گراں گزرتی ہے. امیر نے کہا نہیں ہے، کانٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے اوپر جو شاق گزرتا ہے، تمہارے اوپر جو چیز بھاری پڑتی ہے، اس کے اوپر بھاری پڑتی ہے. اور عزیز یہ صفت مشبہ ہے، صفت مشبہ تدل علی الثبوت، ثبوت کے اوپر ہمیشہ بس تمہاری فکر لگی رہتی ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے رحیم. اور حریص علیکم، حرص جانتے کس کو کہتے؟ کسی چیز کے حاصل کرنے میں شدید الرغبہ، بہت زیادہ خواہش کرنا، یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے میں پوری قوت نچوڑ دینا، پوری طاقت لگا دینا کسی چیز کو حاصل کرنے کے، اس کو کہتے ہیں حریص. حرص، حرص مطلب شدید الرغبہ، کسی چیز کے بارے میں شدید خواہش کرنا. تو یہ پوری قوت اپنی نچوڑ دے رہا ہے تمہارے اوپر. کس لیے؟ کہ تم جہنم سے بچ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. اور یہاں حریص علیکم کے بعد ڈائریکٹ مومنین کہا گیا ہے، یعنی یہ چاہتا یہ ہے کہ تم دنیا میں بھی کامیاب رہو اور آخرت میں بھی کامیاب رہو. لیکن اکبر ہم ہی ایمانکم، اس کی سب سے زیادہ جو فکر ہے تمہارے بارے میں وہ یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو جاؤ. پوری طاقت نچوڑ دے رہا ہے وہ کہ تم ایمان والے ہو جاؤ. جی، حریص علیکم بالمومنین، وہ حریص ہے مومنوں پر، یعنی وہ چاہتا یہ ہے، کوشش کر رہا ہے تم ایمان والے ہو جاؤ، اس لیے کہ ایمان کے بغیر تو جنت میں جا نہیں سکتے. اچھا، رؤوف، رؤوف کا مطلب ہوتا ہے رحیم علی ضعفاء المومنین، کمزوروں کے اوپر جو رحم کرے اس کو رؤوف کہتے ہیں. اور الرحیم، رحیم کا مطلب ہے رحیم بہم کلہم، سب کے اوپر رحم کرنے والا رحیم. اور رؤوف
कमजोरों के ऊपर रहम करने वाला रऊफ। जी, तो रऊफ खास है और रहीम आम है। रहीम का मतलब सबके ऊपर रहम करने वाला, और रऊफ का मतलब होता है रहीमुम बिज़ुअफ़ाइल मोमिनीन, कमजोर मोमिनों के ऊपर रहम करने वाला। रऊफ कमजोरों के ऊपर रहम करने वाला रऊफ, और सबके ऊपर रहम करने वाला रऊफ। अल्लाह, ये सिफात हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, एक क़िरात इसमें और भी है, मिन अनफुसिकुम बजा मिन अनफसिकुम है, तुम में सबसे ज्यादा नफीस है वो। जी, एक रिवायत जिसे इमाम दैलमी मुस्नदुल फिरदौस के अंदर लाए हैं, और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह उसको सहीहुल जामे में लाए हैं, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आदम से लेकर मेरे बाप तक और मेरी पैदाइश तक इस पूरे सिलसिले में कभी ज़िना नहीं हुआ। जी, अल्लाहु अकबर। मिन अनफसिकुम, आदम से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, आपके बाप, माँ, फिर आपके दादा दादी, फिर उसके बाद दादा परदादा, और इस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम तक, मियाँ बीवी दोनों, कभी इनमें ज़िना नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर, इतना पाक है हमारा नबी, पूरा सिलसिला पाक। और अल्लाह ने इस पूरे सिलसिले को पाक रखा इसलिए कि इस सिलसिले में एक पाक नबी को आना था, लिहाजा इस पूरे सिलसिले को ताहिर रखा गया और मुतहर रखा गया रब्बे ताला की तरफ से। ऐसे नबी नहीं आता, मुस्तफ़ा होता है। मुस्तफ़ा माना सिलेक्टेड, वल मुस्तफ़ा, मुंतखब किया जाता है उसको। जी, और बाकायदा वो इलेक्ट नहीं होता, सिलेक्ट होता है। मुस्तफ़ा मीन सिलेक्टेड, लिहाजा जो सिलेक्ट होता है कि अब ये नबी बनाया जाने वाला, लिहाजा इस पूरे सिलसिले को पाक रखा जाता है, वो अल्लाह की निगाह में रहता है वो। जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इस पूरे सिलसिले में कोई ज़िना का मुर्तकिब नहीं हुआ। मिन अनफसिकुम। फिर उसके बाद फरमाया गया, फ़इन तवल्लौ, ये तो आ गया है रहम का लिबास पहन करके, रहमत का लिबास। अगर तुम लोग मुंह मोड़ते हो, इसकी बात नहीं मानते हो, तो अल्लाह कह रहा है अपने नबी से, ठीक है तेरी बात नहीं मान देना, फ़कुल, तो आप सिर्फ अकीदा मत रखिए, आप ऐलान कर दीजिए, हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। अच्छा, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह। और हस्बी ये मुज़ाफ़िल है, और अल्लाह ये हस्बी मुज़ाफ़िल भी मारिफा है, और अल्लाह भी मारिफा है। और जब मुब्तदा खबर दोनों मारिफा हों, फ़तुफ़ीदुल जुमलतु वल हस्र, तो जुमला हस्र का फ़ायदा देता है। क्या मतलब? मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, यह है माना उसका। मुब्तदा खबर के मारिफा होने का मफाद है ये। जी, कौन अल्लाह, उसकी तफसील आगे आ रही है। अल्लाह कौन, जैसे वहां कहा गया अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु, कहां है ये? आयतुल कुर्सी में। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह, हु इज अल्लाह? अल्लाह, सवाल, हु इज अल्लाह? अल्लाह कौन? बोले ला इलाहा इल्लाहु, उसके अलावा, जिसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, दैट इज अल्लाह। जी, यहां भी कहा गया मेरे लिए अल्लाह काफी। कौन अल्लाह? बोले ला इलाहा इल्लाहु, जिसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मेरे लिए वो काफी है। जी, अलैहि तवक्कलतु, मैंने उसके ऊपर तवक्कुल किया। तवक्कुल का मतलब मैंने समझाया क्या, कि तफवीजुल अम्री मा तातिल अस्बाब, असबाब को इख्तियार करने के बाद मामला अल्लाह के सपुर्द करना। एक मिसाल मैंने पढ़ी एक मुफस्सिर की अरबी में, कहता है बच्चा बोलता है यक़ूलुल इब्नु लि उम्मिही, बच्चा अपनी माँ से बोलता है या उम्मी माय मदर उदई ली लिकई अंजह फिल इख्तिबार, मम्मी मेरे लिए दुआ करो कि मैं इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं। अम्मा सीधी सादी बसीता, इमरातुन बसीता, सीधी सादी कहती है मेरे बच्चे साइद बिद्दुआ बिक़लील मिनल मुज़ाकरा, मेरी दुआ की मदद कर, थोड़ा पढ़ ले थोड़ा पढ़ ले। बोलते थे क्या बोल रहा है? उदई ली लिकई अंजह फिल इख्तिबार, मम्मी मेरे लिए दुआ करो मैं इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं। सीधी सादी माँ क्या दुआ करती? साइद बिद्दुआ बिक़लील मिनल मुज़ाकरा,
میرے بچے میری دعا کی مدد کر، میں دعا کر دوں گی، لیکن میری دعا کی مدد کر تھوڑی پڑھائی کے ذریعے، تھوڑا پڑھ لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا کے ساتھ ساتھ آپ اسباب بھی اختیار کریں نا، کتابیں کھولیے، پڑھیے، خالی دعا سے کام نہیں چلتا۔ تو سائد الدعاء بقلیل من المذاکرہ، میرے بچے میں دعا کرتی ہوں، لیکن میری دعا کا سہارا، میری دعا کو آگے بڑھانے والی چیز تھوڑا پڑھ لے، بقلیل من المذاکرہ، تھوڑی پڑھائی وڑھائی کر لے۔ بہت اچھا لکھا، بہت اچھا جملہ لگا مجھے جی۔ علیہ توکلت، توکل تو علیہ نہیں ہے، میں نے اس کے اوپر میں نے اس کے اوپر ہی بھروسہ کیا ہے، یہ توکل ہے، اس لیے کہ ظرف مقدم ہے، اور ظرف مقدم ہو تو حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور رب عرش عظیم کا مالک ہے۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آدمی کا 1000 روپیہ کہیں گر گیا یا چوری ہو گیا، اب اس کو دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، ہوگا بھی۔ کیسے؟ اگر اس کو معلوم ہو کہ گھر میں 10 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں، تو 10 لاکھ رکھے ہوئے گیا جانتے ہوئے بالکل غم نہیں کرتا ہو، لیکن اگر 1 روپیہ بھی نہیں ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ 1 روپیہ گھر میں نہیں ہے تو اگر 1000 گر گیا تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر 1000 گر گیا اور اسے معلوم ہو کہ گھر میں 10 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے جی، تو اسے کوئی غم نہیں ہوگا۔ اچھا، تھوڑا سا ہو سکتا ہے، تھوڑا، اس لیے کہ 1000 چلا گیا، ٹھیک ہے، 1000 تھا، کسی اور کو دے دیتے، تھوڑا غم ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ اس کو یہ معلوم ہو کہ میرا 50 لاکھ روپیہ بینک میں بھی ہے، 10 لاکھ روپیہ گھر میں ہے اور 50 لاکھ بینک میں، تو اب اس 1000 کی تو اس کے نزدیک کوئی وقعت نہیں ہوگی۔ تو توکل 2 طریقے کا ہوا، دیکھیں یہاں پر 2 باتیں ہیں، ایک تو بینک میں 50 لاکھ ہیں اور گھر میں 10 لاکھ ہے، گرا 1000 ہے جی۔ تو فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ فَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رب عرش تمام چیز کو گھیرے ہوئے ہے، گویا کہ ان کل شیء دخل فی حیز قدرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائرے اختیار میں ہر چیز ہے۔ ادھر ہے، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جس کے دائرے اختیار میں تمام چیزیں۔ 50 لاکھ جمع ہے تو مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بولے تو اللہ ہی کافی ہے۔ حسبی اللہ، بار بار غور کرو اس کے اندر، بہت عجیب و غریب آیت ہے۔